بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ علامہ نے کہا تھا دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم جس دور زوال سے گزر رہے ہیں یہ ہمہ جہتی زوال ہے، اور اس کے کئی اسباب ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور ان کے تدارک کی طرف بھی ہم نے بڑھنا ہے۔ جب قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں اور اپنی تہذیب اور تمدن پر فخر کرتی ہیں تو ان کی قوت فاعلہ مؤثر ہوتی ہے اور وہ لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور جب تعلیمی حوالے سے، تہذیبی حوالے سے، معاشی حوالے سے، سماجی حوالے سے افتخار اپنی تہذیب پر، اپنی روایات پر ختم ہو جائے تو پھر قوت منفعلہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، اور غیروں سے جو چیز بھی آتی ہے پھر اس کو اپنے دامن میں لے لیا جاتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک غزوہ میں ام خلاد نامی ایک خاتون تھی، تو اس کا بیٹا شہید ہو گیا، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کر رہی تھی تو اس نے نقاب لیا ہوا تھا، تو کسی نے کہا بیٹا فوت ہو گیا، اس حالت میں بھی نقاب لیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں نے اپنا بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ تو یہ ایک اپنی روایات کے اوپر فخر ہوتا ہے۔ یہ اس وقت آتا ہے جب آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس لیول کی ہو کہ اسے دیکھتے جائیں اور پھر فالو کرتے جائیں۔ جب لیڈرشپ ہی شرم و حیا سے عاری آ جائے، جب اساتذہ آپ کے اس طرح کے آ جائیں، خاندانی نظام آپ کا تباہی کی طرف چلا جائے، تو پھر یہ سارے اسباب مل کر جو ہے وہ نئی نسل کو، جس طرح آپ نے کہا قصور کچھ بچوں کا نہیں اس خرابی میں، ان بچوں کے بوڑھوں کی کوئی چال غلط ہے۔ شاید ہم اس لیول کی جو بچوں کی تربیت کرنی تھی وہ نہیں کر سکے۔ اس میں ذرائع ابلاغ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے سینسیشنل ان کو کیا، جذباتیت میں ان کو ڈالا، اور پھر اس کے اثرات ہمارے سامنے ہیں۔ نبی ٹرینڈ رحمت سیٹ کرنا تھا نا۔ ہاں جی، ٹرینڈ، میڈیا ٹرینڈ سیٹر ہے۔ جی بالکل، اگر میڈیا آج طے کر لے نا ہاں تو جی، ایک ہفتے کے اندر اندر یہ بالکل نام و نشان مٹ جائے۔ سارا کچھ مطلب تبدیل ہو سکتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد تعلیمی ادارے آپ نے، یعنی یہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، 74 سال ہم نے اپنی نسل کو قرآن کریم سے دور رکھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے سلیبس کے اندر وہ چیزیں شامل ہی نہیں کی گئی جس کے اوپر وہ فخر کر سکے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک بڑی روح پرور ہے کہ سابقہ نبوتوں میں سے جو کلام آج تک چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب تیرے اندر سے حیا رخصت ہو جائے تو جو جی میں آئے کر۔ یہ ایک حیا صرف یہ ویلنٹائن ڈے جو اس کا رد صرف مسلمان نہیں کرتے، بلکہ جو بھی ہندو دیکھ لیں، آپ کرسچنز دیکھ لیں، سارے اس کے خلاف ہے۔ شرم و حیا تو بنیادی ایک زیور ہے کسی بھی دین کا، اور جو نبوی معاشرہ ہوتا ہے یا وحی پر جس معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے اس کی بیس ہی حیا ہے، اور حیا ہی زیور انسانی ہے۔ اور اگر یہ زیور چھین لیا جائے تو پھر انسان اور حیوان میں اور شرف انسانیت اور حیوانیت اور بہیمیت میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ تو بیسک فرق ہی حیا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں اللہ کی ذات سے حیا لے کر، بڑوں کے حیا سے لے کر، رشتوں کے حیا تک، یہ سارا حیائی کا نظام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی حیی کریم، وہ بڑا حیادار ہے اور بڑا کرم کرنے والا ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ خالی لوٹانے سے جو ہے اس کو حیا آتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا شرم و حیا تھا کہ کنواری عورت سے بھی زیادہ شرم و حیا فرمانے والے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے رضائی چچا آئے، افلاح نامی تھے، تو گھر میں آئے تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھوں گی پھر بتاؤں گی کہ آپ کو میں نے آنے دینا ہے کہ نہیں آنے دینا، گھر میں پردہ کر۔ یہ روایات ہے